اعوذ باللہ من نفسی ومن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین والصلاة والسلام علی الاشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا وحبیب قلوبنا وطبیب نفوسنا ابی القاسم محمد اللہم صل وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیۃ اللہ العظم فی الارضین واللعن الدائم علی اعدائہم اجمعین اما بعد قال اللہ تعالی فی کتاب المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے۔ صلی علی محمد وعلی محمد وعج۔ عزیزو، جو بحث ہماری چل رہی ہے وہ اس موضوع پر ہے کہ عظمت حسین اور حب حسین، اس کی تاثیر ایک انسان پر، ایک شخص پر کیا ہوتی ہے، اور ایک جامع پر، ایک سوسائٹی پر کیا ہوتی ہے۔ اور ہم نے کل کچھ مثالیں دیکھی ہیں کہ محبت حسین میں لوگ کس طرح کاروان حسین کے ساتھ جڑتے جا رہے تھے، اور وہ اس طرح جڑ رہے تھے کہ اپنے آپ کو انہوں نے تیار کر لیا تھا کہ ہم اپنا سب کچھ حسین پر قربان کر دیں گے۔ اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ایک طرف حب حسین ہے تو دوسری طرف بغض حسین ہے، اور اگر حب حسین میں انسان اس حالت نبات اور حیوان سے نکل کر انسانیت تک پہنچتا ہے اور اس کے اندر یہ قربانی کا جذبہ جاگتا ہے، تو بغض حسین میں ایک انسان انسانیت سے نکل کر حیوانیت تک پہنچتا ہے، کل انعام بن جاتا ہے۔ اور جو بغض حسین کو دل میں رکھتا ہے وہ بل اضل منہم، یعنی حیوان سے بدتر ہو جاتا ہے، اس حد تک کہ اپنے زمانے کے امام کو قتل کرنے کے لیے تلواریں اٹھا لیتا ہے۔ یہ حیوانیت ہے۔ بغض حسین جس طرح حب حسین آپ کو رشد دیتی ہے، کمال تک پہنچاتی ہے، بغض حسین سے آپ وہ درجات سے گر جاتے ہیں، نیچے آ جاتے ہیں۔ اور بغض حسین کو اگر آپ دل میں زندہ رکھتے ہیں اور بڑھاتے ہیں تو حیوانیت کے درجے سے اتنا گر جاتے ہیں کہ نہ صرف اپنے زمانے کے امام کو قتل کرنا چاہتے ہیں بلکہ ان کے بچوں کو بھی آپ زندہ نہیں رکھنا چاہتے، پانی بند کر دیتے، ان کی بیویوں کو اسیر کر دیتے۔ تو اب تک جو ہمارا موضوع تھا وہ ہم یہاں تک پہنچ گئے تھے۔ پھر اس کے بعد ہم نے ایک بہت اہم گفتگو چھیڑی ہے کہ اگر حب حسین دل میں جاگ جائے تو یہ محقق ہونے کے لیے کچھ شرائط ہے۔ حب حسین دل میں جاگنے کے لیے کچھ شرائط ہے۔ اگر یہ شرائط پورے ہوتے ہیں تو حب حسین دل میں جاگ جاتا ہے، اور اگر شرائط پورے نہیں ہوتے ہیں تو لگتا ہے کہ حب دل میں جاگ اٹھا ہے لیکن وہ جاگا ہوا نہیں ہے۔ بالکل ویسے ہی جیسے اس آیت کی تلاوت کی گئی تھی پہلے جلسے میں، الیوم اکملت لکم دینکم، کہ وہاں پر ہم نے آپ کو توضیح دی، بتایا آپ کو کہ مسلمانوں کو لگ رہا تھا کہ دین کامل ہے، لیکن آیت بتا رہی ہے کہ جب تک حب علی تمہارے دل میں نہیں تمہارا دین ناقص ہے، وہ کمال تک نہیں پہنچا، تکمیل نہیں ہوا ہے۔ ویسے ہی کچھ شرائط ہیں کہ وہ شرائط حاصل ہو جائے تو حب دل میں جاگ اٹھتا ہے، اور جب
حب دل میں جاگ اٹھتا ہے تو اس کے آثار نمایاں ہو جاتے ہیں, اس کے آثار دکھائی دینے لگتے ہیں. کہ جب آپ کے دل میں حب ہے, محبت ہے, تو پھر آپ اسے جتاتے ہیں, آپ اسے دکھاتے ہیں. تو آئیے وہ کچھ شرائط دیکھتے ہیں, وہ کون سی ایسی شرطیں ہیں جو اگر حاصل ہو جائے تو ہمارے اندر حب ایجاد ہو جاتا ہے. چاہے پھر وہ حب خدا ہو, یا پھر حب اہل البیت ہو, یا پیغمبر کے لیے ہو, یا امام حسین کے لیے ہو, یا قرآن کے لیے ہو. تمام محبتوں کی یہ شرطیں ہیں کہ یہ اگر آپ کے پاس ہیں تو پھر آپ اس راستے پر چل رہے ہیں جہاں آپ کا مرحلہ ایک حب ہے. اور یہ آخری مرحلہ نہیں ہے, یہ ایک مرحلہ ہے. چند شرطوں کے بعد آپ حب تک پہنچتے ہیں, یہ ایک مرحلہ ہے. پھر جب یہ حب کے آثار نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں تو پھر آپ اس کے والا اور اعلیٰ درجوں تک پہنچ پاتے ہیں. تو حب تک پہنچنے کے لیے سب سے پہلی شرط, سب سے پہلی ریکوائرمنٹ وہ یہ ہے کہ علم کا ہونا. اگر کسی چیز کے بارے میں آپ کے پاس علم ہی موجود نہ ہو, اطلاع ہی موجود نہ ہو, تو آپ اس کے بارے میں کس طرح سے حب پیدا کریں گے؟ جتنا میں سمجھ پایا یہاں پر جو لوگ سنگاپور میں ہیں, ان میں سے بہت سارے لوگ آئی ٹی فیلڈ میں ہیں, پروگرامنگ کر رہے ہیں, کوڈنگ کر رہے ہیں, نیٹ ورکنگ کر رہے ہیں. آئیے میں اس کی مثال دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ یہ اطلاعات ہونا کیوں ضروری ہے. اب ہر کوئی جو پروگرامنگ کر رہا ہے, یا وہ پی ایچ پی یوز کر رہا ہے, جاوا یوز کر رہا ہے, پائتھن یوز کر رہا ہے, ہم کہیں گے ایک جنریشن پیچھے چلے جائیے, تو ہم کہیں گے ہاں بھائی سی پلس پلس یوز کر رہے ہیں. ہم کہیں گے اس سے تھوڑا پیچھے چلے جائیے, کہیں گے سی یوز کر رہے ہیں. کہیں اس سے پیچھے چلے جائیے, فاکس پرو کوبال یوز کر رہے ہیں. کہیں گے اچھا آپ کو کتنی محبت ہے فاکس پرو اور کوبال سے؟ کہیں گے نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ہم نے کبھی سیکھا ہی نہیں ہے, ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے. ہم تو پائتھن سیکھے ہیں, ہم تو پی ایچ پی سیکھے ہیں. آپ کہیں گے اچھا تو چلو وہ اس کی طرف بڑھتے ہیں. کہ نہیں, یہ ہمارا کمفرٹ زون ہے. اب ان میں سے کچھ ہے جو سینئر ہے, وہ کہتے ہیں ہاں ہم نے مین فریم پر بھی کام کیا ہے, ہم نے فاکس پرو میں بھی کام کیا, ہم نے کوبال میں بھی کام کیا. ہم کہ اچھا تھوڑا پیچھے چلتے, اسمبلی لینگویج کے بارے میں بتائیے. کہیں گے نہیں یہ ہاں پتا ہے. بائنری لینگویج کے بارے میں بتائیے, زیروز اینڈ ونز, سٹارٹ وہیں سے ہوتا ہے. کوڈنگ آپ کی ساری زیروز اینڈ ونز سے سٹارٹ ہوتی ہے. کہیں گے نہیں یہ ہم نہیں جانتے. کتنی محبت ہے؟ بولے نہیں, اس سے تو بالکل محبت نہیں کرنی ہے. اگر آج ہمیں کہہ دیں گے بائنری لینگویج میں کوڈنگ کر لو, تو ہمارا ایک پیج کوڈنگ کرنے میں سال نکل جائے گا. تو یہ تو ہمیں اس سے محبت چاہیے ہی نہیں. لیکن ریشہ تو یہی ہے. اور جتنی اطلاع آپ کی اس سے بڑھتی جائے گی, آپ کو سمجھ آئے گا کہ یہ سارا پروگرامنگ کا کانسیپٹ کیسے شروع ہوا. تو دیکھیں, جس چیز کی انفارمیشن نہیں ہے اس سے کوئی اٹیچمنٹ بھی نہیں ہے. اگر آپ سے کوئی کہتا ہے کہ اسمبلی لینگویج آبسلیٹ ہو گئی, مجھے کیا لینا دینا. سی پلس پلس از گون, مجھے کیا لینا دینا. آج کل تو کوئی جاوا یوز ہی نہیں کرتا, ہاں مجھے کیا لینا دینا. لیکن کل آپ سے کوئی کہہ دے کہ کل سے پائتھن بند ہو رہا ہے, سب کی راتیں حرام ہو جائے گی. پی ایچ پی ابھی ڈاٹ نیٹ اور پی ایچ پی جا رہا ہے, یہ آپ یوز نہیں کر سکتے, تو سب پریشان ہو جائیں گے. پھر آپ کیا یوز کریں؟ کہیں 2 ہفتے بعد آپ کو پتا چلے گا. تو 2 ہفتوں میں ہماری کیا حالت ہو جاتی ہے. تو سمجھیں کہ اگر علم نہ ہو تو محبت آ ہی نہیں سکتی. اچھا آپ دیکھیں, یہ سارے مجموعے میں کئی ایسے لوگ ہیں اس بات کو ریلیٹ کر پا رہے ہیں اور سر ہلا رہے ہیں. ان میں سے کئی ایسے ہیں جو انجینئرز ہیں اور ڈاکٹرز ہیں, وہ کہہ رہے ہیں یہ زیروز اور ونز اور سی پلس پلس اور کوبال یہ کیا کہہ رہے ہیں. پتا چلا کہ اصلاً علم نہیں ہے, پوری طرح سے اس بارے میں نادان ہے, کوئی لینا دینا نہیں ہے. آپ جو ایگزامپل بھی دے رہے ہیں اس سے میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے.
یعنی پتا چلا کہ منیمم علم چاہیے کہ آپ اس سے ریلیٹ کر پائے. سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ اگر علم نہ ہو تو آپ ریلیٹ ہی نہیں کر پائیں گے. اسی لیے اتنی تاکید کی گئی ہے کہ علم حاصل کریں, چاہے پھر وہ قرآن کے بارے میں ہو, چاہے پھر وہ اہل البیت کے بارے میں ہو, چاہے پھر وہ بیسکس آف اسلام کے بارے میں ہو. علم تو حاصل کریں, اطلاعات تو جمع کریں. تو یہ پہلا مرحلہ ہو گیا کہ علم حاصل کریں, پتا تو چلے کیا ہے. اسمبلی کھانے والی چیز ہے, دیکھنے والی چیز ہے, پتا تو چلے. پھر اس کے بعد دوسرا مرحلہ آ جاتا ہے, وہ مرحلہ ہے معرفت. علم اطلاعات اور انفارمیشن ہے, معرفت انڈرسٹینڈنگ آف دا انفارمیشن ہے. بہت فرق ہے. جو لوگ ڈیٹا مائننگ کرتے ہیں وہ سمجھ پائیں گے کہ سارا ڈیٹا ہم نے جمع کر لیا, ڈیٹا ہمارے پاس رکھا ہوا ہے, تو یہ علم ہے. لیکن اس علم کو کیا ہم سمجھ پا رہے ہیں, یہ بہت ضروری ہے. تو اسے ہم کہتے ہیں معرفت, انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے. اچھا دیکھیں, یہاں آپ کے لیے ایک بات کلیئر کر دوں, اور میں یہاں انگلش ٹرم بھی یوز کروں گا تاکہ آپ کے لیے بات واضح ہو جائے. اکثر آپ سے کہا جاتا ہے جب آپ کلاسز میں جاتے ہیں, اسکول میں جاتے ہیں, یونیورسٹی میں جاتے ہیں, ٹریننگ پروگرامز میں جاتے ہیں, تو ٹیچر جب بھی کچھ پڑھاتی ہے وہ کہتی ہے ڈو یو انڈرسٹینڈ, اور ہر کوئی کہتا ہاں ہاں وی انڈرسٹینڈ. پھر جب امتحان لیا جاتا ہے تو سب کے نمبر الگ, کوئی 20 لا رہا ہے, کوئی 50 لا رہا ہے, کوئی 80 لا رہا ہے, کوئی 100 لا رہا ہے. بھائی مگر آپ نے نہیں کہا کہ وی انڈرسٹینڈ, تو جب انڈرسٹینڈنگ ہو رہی ہے تو کیوں اتنے درجات میں فرق ہے؟ تو پتا چلتا ہے کہ انڈرسٹینڈنگ میں بھی درجات ہے. بنا نام لیے, صرف اشارے سے کہہ رہا ہوں, ہے وہ لوگ جو اہل البیت کے بارے میں علم رکھتے ہیں, معرفت نہیں رکھتے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ علم ہے, معرفت نہیں ہے. اور ہے وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ معرفت ہے لیکن اس بات کو نہیں سمجھتے کہ معرفت میں بھی درجات ہے. جتنی زیادہ معرفت اتنی زیادہ آپ کی اٹیچمنٹ. تو اب ہمارا سلوگن کیا ہونا چاہیے معرفت کو لے کر؟ ہمارا سلوگن وہ نہیں ہونا چاہیے جو سب کا ہے. ہمارا شعار وہ نہیں ہونا چاہیے جو سب کا ہے. سب کا شعار کیا ہے؟ ڈو یو انڈرسٹینڈ, یعنی انڈرسٹینڈنگ ہونا چاہیے. نہیں عزیزوں, میں کہوں گا انڈرسٹینڈنگ ہونا کم ہے. کیوں؟ کیونکہ ہر کوئی اپنے حساب سے انڈرسٹینڈ کرتا ہے. اسی لیے آج پوری کائنات میں حسین کو سمجھنے کے لیے اتنی مشکل ہو رہی ہے. ہر کوئی اپنے حساب سے حسین کو سمجھ رہا ہے, ہر کوئی اپنے حساب سے اہل البیت کو سمجھ رہا ہے. نہیں, یہ ہدف نہیں ہے, یہ مقصد نہیں ہے, بلکہ ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ کوئی مس انڈرسٹینڈنگ نہ ہو. حسین کو ویسے سمجھے جیسے حسین ہے, نہ ویسے کہ جیسے میں چاہتا ہوں سمجھو. زمین سے آسمان کا فرق ہے. اسی لیے تو ابلیس نے جب خداوند متعال سے کہا کہ آدم کا سجدہ معاف کر دو, میں تیری ایسی عبادت کروں گا کہ کسی نے نہ کی ہے اور نہ کوئی کر پائے گا, تو خدا کہتا ہے مجھے میں ویسی عبادت چاہتا ہوں جو مجھے پسند ہے, نہ کہ جو تجھے پسند ہے. تو حسین کو سمجھنا ہے تو ویسے سمجھے جیسے حسین ہے, نہ ویسے جیسے کہ میں چاہتا ہوں حسین کو سمجھوں. معرفت اور معرفت میں فرق ہے. ایک معرفت ہے جو آپ اپنے انداز سے, اپنے لحاظ سے سمجھ رہے ہیں, اور ایک معرفت ہے جو حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ہمیں کوشش کرنا ہے کہ امام حسین کو ویسے سمجھے. تو یہ ہو گیا دوسرا مرحلہ. اب جب یہ معرفت حاصل ہو جاتی ہے تو اس کا ایک نتیجہ نکل کر آتا ہے, اس کا ایک اثر دکھ کر آتا ہے. اور وہ اثر کیا ہے؟ کہ آپ کے اندر یقین ایجاد ہوتا ہے.
معرفت حاصل ہوئی، اب آپ کو یقین حاصل ہو رہا ہے کہ جو میں جانتا ہوں وہ صحیح ہے، میں نے حقیقت کو سمجھا ہے، میں نے حقیقت کو پہچانا ہے. اور یہ یقین کا نتیجہ، اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ آپ کے دل میں حب پیدا ہو جاتا ہے. یعنی علم چاہیے، علم سے بڑھ کر معرفت چاہیے، معرفت کے درجوں کو طے کرتے ہوئے اعلیٰ درجے کی معرفت چاہیے، تب جا کر حب حسین آپ کے دل میں پیدا ہوتا ہے. لیکن عزیزو، یہاں بھی ہمیں کیئرفل رہنے کی ضرورت ہے، یہاں بھی ہمیں بہت شدت سے خیال رکھنے کی ضرورت ہے. تاریخ میں ایسے لوگ گزرے ہیں جنہوں نے دعویٰ کیا ہے محبت کا، سمجھ رہے ہیں، خط تو لکھے ہیں، یہ تو واقعہ ہمارے سامنے واضح ہے کہ ہم آپ کو چاہتے ہیں آئیے ہمارے رہبر بن جائیے. نہیں، میں دوسرے واقعے کی طرف اشارہ کر رہا ہوں کہ جو اس سے زیادہ شدید تھا. جنگ صفین میں آئیے اور دیکھیے کہ ایسے لوگ موجود تھے جو امیر المومنین علیہ السلام کا علم رکھتے تھے، معرفت رکھتے تھے، حب بھی رکھتے تھے، اسی لیے ان کے رکاب میں کھڑے ہو کر دشمن سے جنگ کر رہے تھے، لیکن یقین ان کا جو تھا وہ ادنا درجے کا یقین تھا. اسی لیے جنگ کے بیچ کھڑے ہو گئے، کہنے لگے لا حکم الا للہ. یعنی یقین چاہیے، لیکن کون سے درجے کا یقین چاہیے؟ ادنا درجے کا یقین نہیں چاہیے، ورنہ ادنا درجے کا یقین باعث بنتا ہے کہ آپ اس حب سے پیچھے ہٹ جائے. اور اس کے آثار کیا ہوئے؟ جنگ نہروان برپا ہوئی. جنگ نہروان کوئی معمولی جنگ نہیں تھی، ایک بہت سخت مرحلہ تھا. یہاں پر امام علی علیہ السلام کو یہ جو اللہم صلی علی محمد، یہ جو ارادہ کرنا پڑا، ڈیسیشن لینا پڑا کہ ان سے مجھے جنگ کرنا ہے، یہ بڑا سخت مرحلہ تھا. کیوں؟ کیونکہ سب نمازی ہے، سب حافظ قرآن ہے، سب کی زبانوں سے قرآن کی تلاوت جاری ہے، راتوں کو جاگتے ہیں، عبادتیں کر رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں. ان کا اٹھنا اور سونا، جاگنا اور سونا مصلی پر ہوا کرتا تھا. جو دور سے دیکھے گا کہے گا نمازی ہے، ان سے کیسے جنگ کریں گے آپ؟ یہی تو اسلام ہے، یہی تو قرآن یہ تلاوت کر رہے ہیں. اسی لیے امام علی کہہ رہے تھے کہ انا قرآن ناطق. فرق ہے. اللہم صلی علی محمد. قرآن تیرے پاروں میں علی، ہر مومن کے نیروں میں علی، ایک نیرے حیدری. فرق ہے. قرآن ہاتھ میں ہونا ایک چیز ہے، قرآن زبان پر ہونا ایک چیز ہے، قرآن دل میں ہونا ایک چیز ہے، قرآن کردار میں ہونا ایک چیز ہے. قرآن کو زندہ رکھنا ایک چیز ہے. تو امام علی کریں انا قرآن ناطق، میں زندہ جیگتا جاگتا قرآن ہوں، تو مجھے دیکھو. تو وہاں سے خوارج کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ہم تو آپ سے جنگ کریں گے اور آپ کو ہم نابود کریں گے. تو امام علی نے کیا کیا؟ حملہ نہیں کیا، پہلے خطبہ دیا، بلکہ پہلے نامہ لکھا، خط لکھا اور انہیں سمجھانے کی کوشش کی. وہ نہیں مانے. پھر اپنے قاصد کو بھیجا، نمائندے کو بھیجا، سمجھانے کی کوشش کی، نہیں مانے. پھر اپنے ہی مقام سے خطبہ دیا اور سمجھانے کی کوشش کی، لوگوں کو بھی اور ان کو بھی، لیکن وہاں سے جواب آیا ہم نہیں مانیں گے. تو پھر امام نے کہا اب پھر ہم مجبور ہیں آپ سے جنگ کرنے کے لیے. لشکر لے کر بڑھتے ہیں، نہروان میں پہنچتے ہیں.
جو باتیں ہمیں نہیں پتا ہے کہ جاننا چاہیے. دیکھیے میں جو کہتا ہوں کہ معرفت حاصل کرے, اسی لیے ضروری ہے کہ معرفت حاصل کرے, کہ سمجھے کہ اہل البیت وہ گھرانہ ہے جس کا دل شفقت سے بھرا ہوا ہے, محبت اور رحمت سے بھرا ہوا ہے. دشمن تلواریں لے کر کھڑا ہوا ہے اور چلا رہا ہے کہ ہم آپ کی گردنیں قلم کر دیں گے, لیکن یہاں سے امام رحمت کا پیام بھیج رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں چھوٹ دے رہا ہوں, جو جانا چاہتا ہے چلے جائے. تو نہروان پہنچے اور وہاں پر خطبہ دیا, جنگ شروع نہیں کی, خطبہ دیا کہ تم میں سے جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ تم نے دین کو صحیح سے سمجھا ہے تو جان لو کہ ہم رسول کے گھر آنے والے. اور خطبے میں تعریف کی ہے, پیغمبر کے بارے میں بتایا, خدا کے بارے میں معرفی کی ہے اور کہا کہ ہم اس گھرانے سے ہیں اور تم کس کے خلاف کھڑے ہو تم یہ نہیں سمجھ رہے. لیکن وہاں سے کسی نے جواب دیا, اسی خطبے کے آخر میں جواب کہتے کہ ہم تمہارا بغض اپنے دل میں لیے ہوئے ہیں, تمہارے لشکر کو نابود کر دیں گے. تو امام علی مسکراتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم مجھے جنگ سے ڈرا رہے ہو, تم مجھے جنگ سے ڈرا رہے ہو, میری جوانی تو تلوار کے سایوں میں گزری ہے. پیغمبر کے ساتھ ہر جنگ پہ جایا کرتا تھا. تم نے جتنے سجدے نہیں کیے, میں کہہ رہا ہوں انہوں نے جتنے سجدے نہیں کیے اتنی ضربتیں تو علی کے بدن پہ ملے گی. اتنی جنگوں میں شرکت کیا ہے امام علی نے. آپ دیکھیں گے اگر آپ تاریخ پڑھیں گے تو سال میں 6 سے 8 بار امام علی علیہ السلام جنگ پہ جایا کرتے تھے, ہر سال. اور کہیں اس سے زیادہ آپ کو تعداد ملے گی. پیغمبر کے ساتھ جب ہوا کرتے تھے ہر چھوٹی سے بڑی جنگ پر وہ جایا کرتے. کہتے مجھے جنگ سے ڈرا رہے ہو. پھر بھی اس کے بعد کتنا رحمت والا دل ہے, اپنے ایک نمائندے کو کھڑا کرتے ہیں اور پرچم تعینات کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کل صبح تک تمہارے پاس وقت ہے, جو بھی اس پرچم کے نیچے آئے گا وہ بچ جائے گا, اسے امان ہے, اور جو نہیں آیا اس سے ہم جنگ کریں گے. اور کل صبح تک آدھے سے زیادہ نہروانی اس طرف آ جاتے ہیں, 12,000 یا اس سے کم تعداد اس طرف بچ جاتی ہے. اور جب اس شخص نے دھمکی دی امام کو کہ ہم تمہیں نابود کر دیں گے, تو امام مسکرا کر کہتے ہیں کہ اس جنگ کے بعد تم میں سے 10 سے کم افراد بچ جائیں گے. 12,000 کا لشکر, اور امام کہہ رہے تم میں سے 10 سے کم بچ جائیں گے. جنگ چھڑتی ہے اور آخر میں پتا چلتا ہے کہ 9 افراد بچ گئے تھے اور وہ بھی میدان چھوڑ کر بھاگ گئے تھے. تو یہ ہے گھرانہ اہل البیت کا کہ دل میں محبت, حتیٰ دشمن کے لیے محبت. کربلا میں دیکھیے امام حسین کہہ رہے ہیں کہ اگر تو مجھے قتل نہیں کرے گا تو میں نانا سے سفارش کروں گا کہ تیری شفاعت کرے. تو جنگ نہروان ہمارے سامنے مثال ہے. کس چیز کی مثال ہے؟ کہ کہہ تو رہے تھے کہ دل میں محبت ہے اور ساتھ میں رکاب میں موجود تھے, دشمن سے جنگ کر رہے تھے, لیکن یقین کا درجہ اتنا کم تھا کہ پیٹ پلٹا لی. تو پتا چلا کہ اہل البیت کے پیروکار ہونا, شیعہ ہونے کے لیے علم کافی نہیں ہے, معرفت کافی نہیں ہے, محبت ادنا یقین والی کافی نہیں ہے, بلکہ اعلیٰ درجے کا یقین چاہیے. اب کیسے پتا چلے اعلیٰ درجے کا یقین حاصل ہوا یا نہیں؟ اپنے اندر جھانک کر دیکھو. اگر پاتے ہو کہ اہل البیت کی اطاعت کر رہے ہو, ہر قدم پہ ان کے نقش قدم پر چل رہے ہو, تو جان لو کہ اعلیٰ یقین مل گیا ہے. یعنی اہل البیت کے پیروکار ہونے کے لیے حب سے آگے بڑھنے والا درجہ یہ ہے کہ آپ کے وجود میں اطاعت ہونی چاہیے.
آپ کا حکم سر آنکھوں پر. جو حکم آیا اہل البیت سے سر آنکھوں پر. تو ایک طرف ہمیں یہ حب ملتا ہے جو کمزور ہے, مثالیں بہت ہے, تفصیل میں نہیں جائیں گے, اور ایک طرف یہ حب ملتا ہے جو اتنا شدید. اب جیسے معرفت میں درجات ہے ویسے ہی اطاعت میں بھی درجات ہے. کچھ لوگ ہیں جو اہل البیت کی اطاعت کرتے ہیں اور عزاداری کو زندہ رکھتے ہیں, اور وہ عزاداری کو زندہ رکھنے کے لیے اپنا مال قربان کرتے ہیں. یہ ایک درجہ ہے. کچھ ہیں جو اس سے آگے بڑھ جاتے ہیں, کہتے ہیں ہم مال بھی دیں گے اور وقت بھی دیں گے. مال بھی دے رہے ہیں, وقت بھی دے رہے ہیں. کچھ اور آگے بڑھ جاتے ہیں جو مال بھی دیتے ہیں, وقت بھی دیتے ہیں, زحمت بھی دیتے ہیں. آتے ہیں حسینیوں کو وہ محرم کے لیے تیار کرتے ہیں, فرش عزا بچھاتے ہیں, پرچمیں لگاتے ہیں, ماحول کو تیار کرتے ہیں تاکہ بی بی تشریف لے کر آئے. تو مال دینا ایک چیز ہے, وقت دینا ایک اور چیز, اور زحمت دینا ایک اور چیز. اس سے آگے بڑھ جائیے تو آپ کو ایسے افراد ملیں گے جو کچھ ان کے پاس ہے وہ لٹانے تیار ہو جاتے ہیں. آپ میں سے اکثر 40 میں جا چکے ہیں, نجف سے کربلا تک جا چکے ہیں. آپ دیکھیں گے وہاں پر افراد جو ان کے پاس ہے وہ لا کر ابا عبداللہ پر قربان کر رہے ہیں. کوئی کھانا کھلا رہا ہے, کوئی خیمے لگا رہا ہے, کوئی بستر لگا رہا ہے, کوئی آپ کو پنکھا کر رہا ہے, کوئی پانی پلا رہا ہے, کوئی چائے پلا رہا ہے, کوئی شربت پلا رہا ہے. جس کے پاس کچھ نہیں وہ رومال کاغذی آپ کے سامنے لے کر کھڑا ہے کہ میری حیثیت اتنی ہی ہے, یہ لے لیجیے. آغائے پناہیہ نے ایک واقعہ بیان کرتے ہیں, آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں. کہتے کہ ان کی بہت بڑی ہیئت ہے, ان کی انجمن ہے. کہتے میری انجمن میں سے ایک شخص نے مجھے یہ واقعہ بیان کیا کہ میں نجف سے کربلا جا رہا تھا, تھک گیا تھا, اور دیکھا کہ فلان مکب میں کھانا دیا جا رہا ہے, اور میں نے کھانا لیا, بیٹھنا چاہتا تھا, دیکھا وہاں پر دسترخوان پر جگہ نہیں ہے, تو میں گیٹ کے باہر آ کر بیٹھ گیا اور وہاں کھانا کھا رہا تھا. اچانک سے میں نے دیکھا کہ ایک بہت ہی قد بلند اور ہٹا کٹا عراقی آ کر میرے بازو کھڑا ہو گیا. میں نے اس کو دیکھا, اس نے مجھے دیکھا, مسکرایا, اور کچھ لمحوں بعد اس نے ایک قدم پیچھے ہٹا لیا, اتنا کہ اس کے پاؤں میرے پاؤں سے لگ رہے تھے. تو مجھے بہت زیادہ انکمفرٹیبل فیل ہوا کہ بھئی یہ کیا ہے, اتنا نزدیک کون کھڑا ہوتا ہے. تو میں وہاں سے اٹھ گیا اور جا کر دوسری جگہ بیٹھ گیا. یہ عراقی میرے پیچھے پیچھے آیا, دوبارہ میرے بازو کھڑا ہو گیا. میں نے اسے دیکھا, اس نے مجھے دیکھا اور مسکرا رہا تھا. پھر میں وہاں سے اٹھ گیا چند لمحوں بعد اور تیسری جگہ جا کر بیٹھ گیا. پھر وہ میرے پیچھے پیچھے آ گیا, تو اب مجھ سے رہا نہیں گیا. تو میں نے اس سے کہا کیا بات ہے. وہاں پر کسی حد تک فارسی سمجھی جاتی ہے, عراقی سمجھتے ہیں اور کسی حد تک جواب بھی دیتے. تو اس نے فارسی میں کہا کیا بات ہے, کیوں میرے پیچھے پیچھے آ رہے ہو, کیوں مجھے اذیت کر رہے ہو, اتنا نزدیک کھڑے ہو, اتنی گرمی کا موسم ہے, اتنی گرم ہوائیں چل رہی ہیں, پہلے ہی میں بے چین ہوں, کیوں میرے اتنے نزدیک کھڑے ہو. تو اس نے کسی کو بلایا جو اسے فارسی میں جواب دے سکتا ہے. کہا کہ اس سے کہنا, ہاں عزیزو دل تھام لیجئے, اس سے کہنا
کہ میں اتنا غریب ہوں کہ میرے پاس اسے دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، لیکن جانتا ہوں یہ حسین کا زوار ہے، کڑی دھوپ چل رہی ہے، چاہتا ہوں میرا سایہ اس پر پڑ جائے تاکہ گرمی سے تھوڑا آرام مل جائے۔ ہاں عزادارو، یہ حسین کی محبت ہے کہ لوگ اپنی جانیں قربان کر دیتے، اور جس کے پاس کچھ بھی نہیں وہ اپنا سایہ قربان کر رہا ہے، ابا عبداللہ کی راہ میں سایہ قربان کر رہا ہے۔ یہ ہے محبت ابا عبداللہ، اور بالکل ایسے ہی جوان آپ کو کربلا میں ملیں گے۔ ایک آیت اللہ خان انصاری کا ہوا کرتے تھے، مرجع تقلید تھے، بہت ہی معروف شخصیت۔ ایک صاحب ان کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھیے ہم ایک بڑی مشکل میں پھنس گئے، ہمیں راہ حل چاہیے۔ تو آیت اللہ خان انصاری کہتے ہیں کہ بتائیے مشکل کیا ہے تاکہ ہم راہ حل بتائیں۔ تو کہتے ہیں ایک ہمارا بھائی ہے جو بہت ہی خلاف کار ہے، ہر وہ کام جو خلاف ہے وہ کرتا ہے، اور ساری توضیح دے دی۔ تو آیت اللہ خان انصاری کہتے ہیں کہ جو صفاتیں آپ بتا رہے ہیں اس صفاتوں کے لیے میں کچھ نہیں کر سکتا۔ تو کہتے نہیں، آپ صاحب امر ہے، آپ صاحب کرامت ہے، آپ استاد ہے اخلاق کے، کچھ نوکات بتائیے، تو کچھ تربیت کر دیجئے، کچھ نصیحت کر دیجئے تاکہ ہمارا بھائی سدھر جائے۔ کہتے نہیں، جو حالت آپ بتا رہے ہیں اس میں تو میں بھی کچھ نہیں کر پاؤں گا۔ تو کہتے پھر اب کیا کیا جائے، کوئی تو راہ حل بتائیے۔ تو کہتے ہیں کہ اگر ممکن ہے اور یہ مان جائے تو اسے ایک بار کربلا زیارت لے کر جانا۔ تو کہتے ٹھیک ہے، لیکن کیا کربلا صرف زیارت کرائے واپس لے کر آ جائے؟ تو کہتے نہیں، دیکھنا کہ جب حسین کی زیارت کر رہا ہے تو آنکھ سے آنسو جاری ہو رہے ہیں یا نہیں۔ اگر آنکھ سے آنسو جاری نہیں ہے یعنی اس کا دل پتھر کا بن گیا ہے، اسے اس کے حال پر چھوڑ دو، اس کا کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن اگر دیکھتے ہو کہ آنکھ سے آنسو جاری ہے یعنی اس کے دل میں ابھی بھی ایک نقطہ نور باقی ہے، اسے لے کر آنا، اس نقطۂ نور سے میں اس کے دل کی سیاہی مٹانے کی کوشش کروں گا، کچھ نصیحت کروں گا، کچھ ہدایت کروں گا۔ تو یہ جاتے اپنے بھائی کو کربلا لے جانے کی کوشش کرتے، وہ کہتا ہے کربلا کہاں، میں کہاں، مجھے نہیں آنا۔ پھر بھی کسی لحاظ سے، کسی انداز سے اسے کربلا پہنچایا جاتا ہے۔ پھر یہ لوٹ کر آتے ہیں اور آیت اللہ خان انصاری کے خدمت میں حاضر ہوتے، کہتے ہیں ہم لے گئے کربلا۔ کہتے ہیں ہاں بتائیے پھر کیا ہوا ماجرا؟ تو کہتے ہیں جب ہم پہنچ گئے اور ہماری قیام گاہ میں پہنچ گئے، ہوٹل میں پہنچ گئے، تو اس پر کوئی آثار نہیں تھے غم کے۔ یہ ہوٹل کے باہر دیکھ رہا ہے، سگریٹ پی رہا ہے، نہ عزاداری کا ماحول، نہ لباس میں کوئی تبدیلی، لبخند منہ پر ہے۔ پھر ہم زیارت کے لیے حرکت کرنے لگے، تب بھی ساری توجہ دکانوں میں کیا بک رہا ہے، کون بیچ رہا ہے، کتنے میں بک رہا ہے۔ پھر ہم در حسین پر پہنچ گئے، گریہ نہیں کیا، صرف اپنا سر نیچے کر لیا۔ پھر ہم زری کی طرف بڑھنے لگے، گریہ نہیں کیا لیکن قدموں کو آہستہ آہستہ بڑھا رہا تھا۔ لیکن جب ہم جا کر زری سے لپٹ گئے تو آنکھ سے ایسے آنسو جاری ہوئے جیسے ہمارے باپ کا انتقال ہو گیا ہے۔ فارسی میں جملہ ہوتا ہے زجے مار کر رو رہا تھا، یعنی چیخیں مار کے، دہاڑے مار کر رو رہا تھا۔ تو آیت اللہ خان انصاری کہتے ہیں کہ یہ تو بہت اچھی بات ہے، تو لے آؤ اسے، لے آؤ، میں اسے نصیحت کرتا ہوں اور یہ سیدھے راستے پر آ جائے گا۔ تو کہا اس کی ضرورت نہیں ہے آقا۔ وہیں میں نے اس سے کہا کہ اس حسین پر اتنا آنسو بہاتے ہو، اپنی محبت جتاتے ہو، اسی حسین کے واسطے برے کاموں سے اپنا ہاتھ اٹھا لو
اور اس نے امام حسین سے وہی وعدہ کیا اور برے کاموں سے ہاتھ ہٹا لیے. نہ صرف کہ اچھا انسان بن گیا, آگے جا کر یہ اولیاء اللہ میں سے بن گیا. تو یہ ہے محبت حسین. لیکن شرطیں یاد رہے کہ شرط کیا ہے. شرط یہ ہے کہ محبت کے ساتھ یقین ہونا چاہیے, یقین کے ساتھ اطاعت ہونا چاہیے. اس نے صرف گریہ نہیں کیا, اپنے آپ کو بدلا ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ پہلی محرم میں جب آپ وارد ہو رہے ہیں تو ایک بار اپنا جائزہ لے لیجئے, اور عاشور کے بعد ایک بار اور اپنا جائزہ لیجئے. اگر آپ میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تو ایک بار سوچ لیجئے کہ کیا میری عزاداری مولا نے قبول کی ہے یا نہیں. عزاداری کا, میرے آنسوؤں کا گلدستہ لے کر میں گیا ہوں امام کی بارگاہ میں, اور اگر امام نے میرے تحفے کو قبول کیا ہے تو عاشور کے بعد میرے اندر, میرے کردار میں, میرے رفتار میں, میرے افکار میں تبدیلی آنا چاہیے. اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ عاشور کے بعد آپ وہی ہے جو عاشور سے پہلے تھے, آپ محرم کے بعد 10 محرم کے بعد آپ وہی ہے جو 10 محرم سے پہلے تھے, تو پھر اپنے آپ سے سوال کیجئے کہ کیا میں نے عزاداری کا حق ادا کیا ہے یا نہیں. مولا تو بہت کریم ہے, ہر چھوٹا تحفہ قبول کرتے ہیں, لیکن کیا میں نے حق ادا کیا ہے یا نہیں, یہ بہت ضروری ہے. جس طرح پچھلی مجلس میں آپ سے بیان کیا جا رہا تھا کہ عزاداری ہمارے لیے نجات کا راستہ ہے, ہمارے لیے عزاداری خود کو پاک کرنے کا راستہ ہے, اپنی نفس کو پاک کرنے کا راستہ ہے, اپنے اعمال کو پاک کرنے کا راستہ ہے, اپنے گناہوں کو دھلوانے کا راستہ ہے. تو کیا میں نے اس حق کے ساتھ اس عمل کو انجام دیا ہے یا نہیں دیا ہے؟ اگر انجام نہیں دیا ہے تو پھر ہمارے لیے ایک موقع اور فراہم ہے. عزاداری آپ کے لیے صرف 10 دن کی عزاداری نہیں ہے, پھر 40 آئے گا, پھر موقع فراہم ہوگا. تو عزادارو, حب کا ہونا کافی نہیں ہے, اطاعت کا ہونا ثابت کرتا ہے کہ ہم پیرو اہل البیت ہیں. اطاعت ہمارے کردار میں آنا چاہیے, تو پتہ چلے گا کہ حسین کے چاہنے والے اور ماننے والے. اب آئیے آپ دیکھیے میدان کربلا میں, وہاں پر جو افراد امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جڑے ہوئے تھے, وہ صرف اپنے حب کا اظہار نہیں کر رہے تھے, وہ مولا کی اطاعت کر رہے تھے. جو کہا جا رہا تھا وہ کر رہے تھے, اور ان میں سے کچھ آگے بڑھ کر خود کو پوری طرح مولا پہ قربان کر رہے تھے. کچھ تھے جو اپنے آپ کو قربان کر رہے تھے, کچھ تھے جو کچھ تھا سب قربان کر رہے تھے. عمر ابن جدیدہ ایک شخص کا نام تھا. وہ امام حسین کی خدمت میں حاضر ہو جاتے اور اپنے فرزند کو بھی لے کر آتے, اور وہ جنگ پر جاتے ہیں, اور پدر جو ہے وہ شہید ہو جاتے ہیں. بیٹا آتا ہے, اجازت چاہتا ہے, لیکن امام اسے اجازت نہیں دیتے. کہتے تم کڑیل جوان ہو, تم جدیدہ کی نشانی ہو, میں تمہیں کیسے بھیج دوں. بہت اصرار کرتا ہے, لیکن امام اجازت نہیں دیتے. پھر وہ آ کر کہتا ہے میری ماں کہتی ہے کہ جاؤ حسین پر نثار ہو جاؤ, ورنہ واپس نہیں آنا. تو یہ میدان کی طرف امام اجازت دیتے اور میدان کی طرف بڑھتا ہے. اور یہ عرب میں رسم ہے کہ جب میدان میں جائے تو اپنی معرفی کرے, بتائے کہ میں کون ہوں. دیکھو عزیزو, اسے کہتے ہیں جوان مردی, اسے کہتے ہیں دلیری, اسے کہتے ہیں شجاعت,
کہ میدان میں وارد ہوتا ہے, دشمن جاننا چاہتا ہے کہ کون آ رہا ہے, تو کہتا ہے کہ میں غلام ہوں حسین کا. نام نہیں بتاتا, اسب و نسب نہیں بتاتا, باپ کا نام نہیں بتاتا, کہتا امیری حسین, میرا امیر, میرا مالک حسین ہے, میں حسین کا غلام ہوں, میری کوئی ہستی نہیں ہے, میرا کوئی وجود نہیں ہے, میری کوئی شخصیت نہیں ہے, میں حسین کا غلام ہوں. ایسے ہیں حسین کے چاہنے والے, اور ایسا ایک چاہنے والا حسین کا جو بہت ہی نزدیک اور دوستانہ انداز میں حسین کا چاہنے والا تھا, وہ کوفہ میں موجود تھا. حبیب ابن مظاہر کوفہ میں موجود ہے. وہ اپنی زوجہ کے ساتھ بیٹھ کر غذا کھا رہے ہیں اور دستک آتی ہے. پوچھا کون ہے؟ کہا قاصد حسین ہوں. کیا بات ہے؟ آپ کے لیے خط لایا ہوں. فوراً دوڑے دوڑے آئے دروازے پہ, خط لیا, اپنے مولا کا خط ہے, مولا کا دست نویس ہے. دیکھتے ہیں, آنکھوں سے لگاتے ہیں, چومتے ہیں, خط کو پڑھنا چاہتے ہیں, پڑھتے ہیں, گریہ کرنا شروع کرتے ہیں, پڑھتے جاتے ہیں, گریہ کرنا شروع کرتے ہیں. ان کی زوجہ پوچھتی ہے حبیب یہ کیا حالت دیکھ رہی ہوں تمہاری, کیا ہاتھ میں آ گیا ہے, کس کا خط ہے, کیا لکھا ہے؟ کہتے میرے آقا کا خط ہے, میرے آقا نے مجھے خط میں لکھا ہے کہ میں مظلوم حالت میں ہوں, میں غریب حالت میں ہوں, کوفہ کی طرف آ رہا تھا, میرا راستہ روک لیا گیا, اب میں کربلا کی طرف جا رہا ہوں, حبیب میری مدد کے لیے آنا. حبیب جان لو میں بہت سخت حالت میں ہوں, جاننا چاہتے ہو کیا مصیبت ہے؟ علی کی بیٹیاں میرے ساتھ ہے, زینب میرے ساتھ ہے, ام کلثوم میرے ساتھ ہے, میری ننھی بیٹی سکینہ میرے ساتھ ہے. دشمن کے نرغے کو دیکھ رہا ہوں, لشکر بڑھتا جا رہا ہے, حبیب اگر تم آ جاؤ تو میری مدد ہو جائے گی, آ جانا, تمہارا دوست تمہیں بلا رہا ہے. تو زوجہ پوچھتی ہے حبیب کیا ارادہ ہے؟ تو حبیب کہتے ہیں میں اپنے قوم کے بزرگوں سے مشورت کروں گا. تو زوجہ اٹھ کھڑی ہوتی ہے, کہتی ہے حبیب میں نے ساری زندگی تمہارے ساتھ گزاری ہے, لیکن میں نے ایسا حبیب آج تک نہیں دیکھا کہ تمہارے مولا کا خط آتا ہے, کہتے ہیں میں غربت میں ہوں, کہتے ہیں فاطمہ کی بیٹیاں میرے ساتھ ہے, اور تم کہہ رہے ہو میں سوچ رہا ہوں. کیسے دوست ہو حبیب؟ حبیب کہتے بس میں تمہارا امتحان لے رہا تھا. اپنے غلام کو گھوڑا دے کر کہتے کوفے کے باہر میرا انتظار کرنا, میں بس آ رہا ہوں. حبیب کو آنے میں تاخیر ہو جاتی ہے, تو غلام گھوڑے کے کان میں کہتا ہے اے گھوڑے, اے فرس میں جانتا ہوں تو میرے مولا کا گھوڑا ہے, لیکن اگر ان کے آنے میں دیر ہو گئی تو اجازت دینا میں تجھ پر سوار ہو کر مولا حسین کی خدمت میں پہنچ جاؤں. میرے مولا مظلوم ہے. حبیب پہنچتے کہتے واہ میرے مولا حسین کیسی مظلومی ہے, غلاموں کو آپ پر رحم آ رہا ہے, یہ کیسی مصیبت گھرانے پر آ پڑی ہے. سوار ہو کر گھوڑے پر امام حسین کے خیموں کی طرف بڑھتے ہیں. امام حسین علم تقسیم کر رہے ہیں. ایک علم زہیر ابن قین کو دیتے ہیں, ایک علم عباس کو دیتے ہیں, اور ایک علم اپنے پاس رکھتے ہیں. پوچھنے والوں نے پوچھا کہ مولا یہ علم کیوں نہیں دے رہے ہیں؟ کہتے ایک بڑا عزیز ہے, اس کے انتظار میں ہوں, وہ آ جائے تو یہ علم دے دوں.
کوفے کی طرف نگاہ کرتے ہیں، بار بار کوفے کی طرف دیکھتے ہیں، تو لوگ کہتے ہیں آپ تو جانتے ہیں یہ دغا دے چکے ہیں، تو کون آپ کی مدد میں آئے گا؟ تو کہتے ہیں یہ دغا دینے والوں میں ایک ہے میرا حبیب، میں اس کے انتظار میں ہوں۔ حبیب آتے ہیں، گھوڑے کو لگام دیتے ہوئے مولا کے پاس پہنچتے ہیں، خود کو گھوڑے سے گراتے ہیں، مولا کے قدموں میں سر رکھ دیتے ہیں، گریہ کرنے لگتے ہیں۔ مولا حبیب کو سینے سے لگا کر کہتے ہیں مرحبا حبیب، مرحبا، تم میری مدد کے لیے آ گئے۔ لہر خوشیوں کی دوڑ جاتی ہے تو بی بی زینب پوچھتی ہے کیا ہوا، کون آ گیا جو ہمارے خیموں میں ہنسی اور مسکراہٹ دوڑ گئی؟ تو پتہ چلا امام کا دوست حبیب آ گیا ہے، تو فوراً سلام بھجواتی ہے۔ حبیب کو پتہ چلا کہ بی بی نے سلام بھجوایا، زمین پر گر جاتے ہیں، سر پر خاک ملنے لگتے ہیں، خود کو تماچے مارنے لگتے ہیں، کہتے ہیں اس غلام کا مقام کہاں اور بی بی کا سلام کہاں؟ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ خدایا پروردگارا، اس عزاداری کے حق میں ہمارے تمام گناہان کبیرہ و صغیرہ کو بخش دے۔ خدایا پروردگارا، اس جم کے تمام مرحومین و مرحومات کی مغفرت عطا فرما، انہیں بلند مقام عطا فرما، جو مریض ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کا قرض عطا فرما، جو بوڑھے ہو چکے ہیں انہیں طول عمر عطا فرما، جو جوان ہیں انہیں صحت و طول عمر عطا فرما۔ خدایا پروردگارا، اس عزاداری کے حق سے تیری بارگاہ میں دعا کرتے کہ ہمارے دلوں کو، ہمارے وجود کو حسینی بنا دے، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہمارے مجتہدین و مراجین کی جان، مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما، اور عالم اسلام میں امن و امان پھیلا دے۔ ماتم حسین۔